یہ گردان پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اپنے ہر جلسے میں، تو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح مقصود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ جماعت بنا کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ فرض نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اگلی صف میں کھڑا ہوگا، بیوی پچھلی صف میں، ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ عبادت کے لیے شوہر اگلی صف میں اور بیوی پچھلی صف میں نماز با جماعت ادا کی جا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب اور زکریا صاحب، ان سب میں عقیدے کا کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کوئی فرق نہیں، سارے ہی اس تالاب میں ننگے ہیں۔ آپ نے احمد رضا صاحب کے بارے میں سنا ہی ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا، ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں کیا پکایا۔ اگر کہیں دال ساگ، فرماتی ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے دال ساگ ہی رہ گیا تھا۔ اور اگر پکایا مرغ مسلم، بریانی اور مٹھائیاں اور حلوہ اور یہ اور وہ، تو کہتی ہیں شاباش ہو تم پر، اس لیے کہ یہ سارا کچھ مولوی صاحب کے پیٹ میں جانا تھا، احمد رضا خان اور اس کی قوم کے پیٹ میں جانا تھا، اس لیے مسئلہ گھڑ دیا، جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور آ کر مانگتی ہیں۔ یہی مسئلہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے نانا سفر پر تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ اشرف السوانح میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 40 ہے غالباً۔ کہا میرے نانا سفر پر تھے اور ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ ڈاکو زیادہ تھے، میرے نانا کے دوستوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا۔ ان ڈاکوؤں نے میرے نانا کو بھی شہید کر دیا اور باقی ساتھیوں کو بھی۔ اب شہادت کے بعد اشرف علی فرماتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہمارے خاندان میں رونما ہوا کہ میرے نانا رات کو میری نانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے یہ مٹھائی بچوں کو کھلا دینا اور کسی کو بتلانا نہیں کہ میں رات کو آیا تھا، اور اگر نہ بتلاؤ گی تو میں ہر روز آیا کروں گا۔ اشرف علی فرماتے ہیں کہ میری نانی نے صبح کو اس ڈر سے کہ لوگ بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ اس کی نانی کے پتہ نہیں کتنے یار ہیں، یہ مٹھائی کہاں سے آئی، یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا اور اس رات سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ دے گئے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ اب بتلائیے کیا فرق رہا؟ وہ بھی کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو اشرف علی کے نانا آتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی روح کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، واپس آنے نہیں دیتا۔ اب روحیں دو جگہ پر ہوتی ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جہنم کی روحیں ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو فرشتے کہاں آنے دیں گے، روک لیں گے، کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو سزا ملنی ہے۔ اور جو جنت کی روحیں ہیں وہ جنت کے میوے چھوڑ کر تمہارے پاس یہ دال ساگ کھانے کے لیے آئیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے واپس نہیں آ سکتے، لیکن احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی
یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ واپس آتی ہیں، کھاتی ہیں، مانگتی ہیں، دیتی ہیں۔ بتلائیے کیا فرق رہا؟ تو اس تالاب میں سب ہی ننگے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم آپ سے اس سوال کی، اس کے جواب کی وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو چڑھانا مقصود ہو تو ایسا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کی لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، دور تو نہیں بھگانا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کافر سمجھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل کافر، ابو لہب کافر، عتبہ کافر، شیبہ کافر، نعرے نہیں مارے۔ لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو اگر اظہار کرنا پڑے کسی مجلس میں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کر سکتا ہے، لیکن چڑھانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا کسی کافر کو کافر کہا نہیں جا سکتا، تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم قرآن مجید سے شروع کریں یا فضائل اعمال سے؟ یہ بتلائیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی نے قرآن سے شروع کیا یا فضائل اعمال سے؟ اللہ کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا اور لوگوں کے دلوں کو اس نور سے ہم منور کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تین سامنے رکھ دی، شادی کروا لو، سرداری لے لو، مال لے لو، اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہہ دی؟ وہ کہنے لگا ہاں کہہ دی۔ آپ نے فرمایا پھر میری بھی سن لے۔ آپ نے اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کر رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ فضائل اعمال کہاں سے آ گئی؟ زکریا صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا چیز کھول کر رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس قریشی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب نبی کی زبان سے وہ عذاب الہی کا تذکرہ آیا، اس نے اٹھ کر نبی کے ہاتھ پر، نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہہ دیا بس بس بس، اس سے آگے نہ جائیے، اور اٹھ کر چل پڑا اور اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ سچا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، تمہاری جیت ہے کہ تمہارے قبیلے کا ایک فرد اونچا چلا گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کی بات، اس کا دین پھیل گیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے لوگ اس کو خود ختم کر دیں گے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، فضائل اعمال کے ذریعے سے نہیں، کہ جس میں اتنا کچھ ہے کہ مر گیا، تختے پہ اس کو لٹا دیا گیا نہلانے کے لیے، اس کو آخری غسل دیا جا رہا ہے، اور یہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے نہلانے والے کا۔ اب انگوٹھا جس کا پکڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو زندہ ہے، انگوٹھا تو چھوڑ تاکہ تجھے نہلاؤں اور تجھے دفناؤں۔ اور ایک کا اور اسی طریقے سے ہنسنے لگ گیا، مردہ ہنسنے لگ گیا۔ نہلانے والا پوچھتا ہے حضرت مر کر ہنستے ہیں؟ کہا نہیں، میں زندہ ہوں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا۔ اب بتلائیے، یہ اپنے زندوں کو دفن کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جان باقی نہیں رہی، دفن کر دو ورنہ بدبو آ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے پیر صاحب کے پیٹ میں، یہ پہنچی ہوئی ہستی یہیں گل سڑ جائے گی، ساری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، ساری بستی میں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی مرتا ہے حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی انگوٹھا پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا وہ فضائل اعمال جس میں اللہ کے ساتھ شرک سکھایا جاتا ہے، اس کو پڑھنا یہ تو گمراہی ہے، ہدایت نہیں۔